جو لوگ قبول دعا میں دیر ہونے کی حکمت نہیں جانتے ان کی راہ پر نہ چلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، لیکن اس دعا کا اثر 40 سال کے بعد ظاہر ہوا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا جو مانگی ہے، جو مانگتے ہیں فوراً مل جاتا ہے، اور کبھی کچھ تاخیر سے ملتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا، اس کے بجائے دوسری نعمت مل جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا میں ہم نے جو مانگا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ملتا، اس کے بدلے میں دوسری نعمت بھی نہیں ملتی، بلکہ دعا کی وجہ سے کئی آفتیں بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ دعا آخرت کے لیے ثواب کے طور پر ذخیرہ بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں دنیا میں قبول بظاہر نہ ہوئیں تو انہیں کل بروز قیامت دعا پر جب ثواب ملے گا تو تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی و ظلم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے۔ جب یہ اطلاع فرعون کو ملی تو فرعون بنی اسرائیل کی تعداد سے زیادہ تعداد میں اپنا لشکر لے کر نکلا۔ بعض نے کہا بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی تو اس کی لشکر کی تعداد 12 لاکھ اس سے زائد تھی۔ اب ہوا یہ کہ آگے دریا یا سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو 12 راستے بن گئے اور پانی دیواروں کی صورت میں کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیلی دریا پار ہو گئے، اور جب فرعونی وہاں پہنچے تو یہ دیواریں جو پانی کی تھیں وہ ختم ہوئی، اور پھر دوبارہ یہ دریا بن گیا، تو یہ سارے ہلاک ہو گئے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا اور اس نے دیکھا کہ اب میں مر جاؤں گا، تو اس وقت یہ ایمان لایا۔ لیکن عذاب کے فرشتے دیکھ کر اور عذاب دیکھ کر کوئی ایمان لائے تو اس کا ایمان لانا قبول نہیں ہوتا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا، یعنی اب وہ ڈوبنے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہوں۔ فرعون نے اس امید پر کہ اس کا ایمان قبول ہو جائے 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ ایمان لانے کا اعلان کیا، لیکن یہ ایمان قبول نہ ہوا، چونکہ فرشتے اور عذاب کے دیکھنے کے بعد ایمان مقبول نہیں۔ اگر حالت اختیار میں وہ 1 مرتبہ بھی یہ کلمہ کہتا تو اس کا ایمان قبول کر لیا جاتا، لیکن اس نے وقت کھو دیا، اس لیے اس سے یہ کہا گیا الآن، کیا اب ایمان لایا؟ حالت اضطرار میں، جبکہ غرق میں مبتلا ہو چکا ہے اور زندگی کی امید باقی نہیں رہی، تو اس وقت ایمان لاتا ہے؟ الآن، کیا اب؟ وقد عصیت قبل، اور اس سے پہلے نافرمان رہا، وکنت من المفسدین، اور تو فسادی تھا، خود گمراہ تھا، دوسروں کو گمراہ کرتا تھا۔
مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ اس وقت آئے کہ جب فرعون سے لوگوں نے کہا کہ ہم تجھے خدا مانتے ہیں، بارشیں بند ہیں، ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، تو بارش برسا۔ تو اس نے کہا کہ کل بارش ہو جائے گی۔ پھر یہ پرانے کپڑے پہن کر اور بھیس بدل کر یہ نکلا اور پہاڑوں میں جا کر، غار میں جا کر رونے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ، تو تو جانتا ہے کہ تو ہی خدا ہے، تو ہی الہ ہے، تو ہی معبود ہے، اور میں لوگوں سے جھوٹ بولتا ہوں۔ لوگ بارش چاہتے ہیں تو بارش برسا دے۔ وہ اس طرح کی دعائیں کر رہا تھا کہ حضرت جبریل انسانی شکل میں وہاں پہنچ گئے۔ تو یہ بڑا گھبرایا کہ مجھے اس حالت میں کسی انسان نے دیکھ لیا، تو فوراً کہا کہ بھئی کیا کام ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ میں ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا پوچھو۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ بتا کہ ایک ایسا غلام جس کی آقا نے مال اور نعمت میں پرورش کی، پھر وہ غلام ناشکری کرے اور آقا کے حق کا انکار کر دے اور خود آقا ہونے کا دعوے دار بن جائے، تو یہ بتائیے اس کو کیا سزا دینی چاہیے؟ فرعون نے جو جواب دیا تو جبریل نے کہا کہ اس کاغذ پہ لکھ دیں۔ تو فرعون نے لکھا کہ جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور اپنے آپ کو آقا کہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو حضرت جبریل وہی تحریر لے کر آئے اور اسے کہا کہ یہ تیری تحریر ہے، تجھے اللہ نے اتنی نعمتیں دیں اور تجھے اتنی لمبی عمر دی، تو نے شکر کرنے کے بجائے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیری لاش کو اترا دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، کہ تو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی ہو جائے، یعنی ہم تیری لاش کو بچا لیں گے اور لوگ تجھے دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے۔ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو ان کے ہلاک ہونے کی خبر دی، تو بنی اسرائیل کو شبہ رہا۔ ان کے دل میں فرعون کی عظمت اور ہیبت بیٹھی ہوئی تھی، تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرعون مر گیا۔ تو اللہ کے حکم سے دریا نے فرعون کی لاش ساحل پر پھینک دی۔ بنی اسرائیل نے اس کو دیکھ کر پہچان لیا اور ان کا یہ خوف اور جو ان کے دلوں میں ہیبت بیٹھی تھی وہ ختم ہوئی۔ آج بھی مصر میں فرعون کی لاش موجود ہے اور لوگوں کے لیے عبرت ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی صداقت پر دلیل ہے۔ قرآن نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج کے دن ہم تیرا بدن بچا لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے تو عبرت کی نشانی بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ سورہ یونس کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔